وعلى صاحب مقام الحميد وعلى آله وصحبه لهم البشرى والمزيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين الكريم ولا نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، ہم اور آپ کے درمیان مشائخ اعظام و علماء کرام کا حسین گلدستہ موجود ہے، اور ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. ہم اور آپ کی حاضری صاحب خانہ جناب منظور و منظر کی دعوت پہ ہم اور آپ حاضر خدمت ہوئے، تاکہ آسمان دنیا سے جو فیوز و برکات کا نزول ہو رہا ہے، ہم اور آپ کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے جو ثواب مرتب ہو رہا ہے مرحوم مغفور کی قبر میں نازل فرمائے. میں نے اپنے خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ کے تحت چند باتیں آپ کے گوش گزار کرو. اس سے قبل آئیے ہم سب مل کر ایمانی جذب محبت کے ساتھ تمام عالم کے مرکزی عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے. پڑھے باوجہ بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں تو ہم اور آپ صاحب خانہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو خدمت ہوئے ہیں. مرشاعر کچھ اور ہی کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت یہ شرط ہے. اگر شرط کو پورا نہ کیا جائے، مثلا نماز سے پہلے وضو کو نہ کیا جائے تو ہمیں نماز نہیں ملتی. لہذا شرط کا پورا کرنا ضروری. وہ کیا ہے؟ محبت رسول. تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں گر رہا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو محبت بہت بڑی دولت ہے. علماء کرام سے آپ بڑی بیش بہا تقاریر سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی گفتگو ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنے خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت کریمہ ہے والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یقولون دعا کرتے ہیں. ہم اور آپ کیوں حاضر ہوئے؟ دعا کی غرض سے. تو دعا کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیا. وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یقولون دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے. قرآن کا یہ پیغام ہے کہ آپ پہلے اپنے لیے دعا کریں، پہلے آپ اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. اور یہ نماز میں بھی ہے اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولدا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ پہلے اپنے لیے دعا کریں. تو ہم اور آپ دعا کی طرف سے آئے. اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا یقولون ربنا اغفر لنا. وہ لوگ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے. ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ چل گئے.
گزر گئے ہیں، تو ایمان والے ایمان کے ساتھ وہ گزرے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ چلے گئے، مگر ایمان ہے کیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تعریف فرماتے ہیں، ایمان کا ڈیفینیشن فرمایا ہے، ادھر ادھر کی تعریف نہیں، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایمان ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اوروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی کن سے؟ من والدہ، اور والدین سے زیادہ، وولدہ، اور اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام افراد سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی تم عاشق بن جاؤ میں معشوق بن جاؤں، مگر تمہارا اوروں سے عشق اس بنیاد میں ہو کہ تم مجھ سے عشق کرتے رہو۔ تو جس کے پاس عشق رسول ہے، جس کے پاس محبت رسول ہے، وہی دراصل صاحب ایمان ہے، مگر عشق بغیر نظر کے آپ کو نہیں مل سکتا۔ عشق کے لیے نظر کی ضرورت ہے، اور جب تک نظر نہیں ملے گی تو آپ کو محبت نہیں مل سکتی۔ کوئی ایسا ہے جس کو محبت ہوئی ہو اور نظر نہ ملی؟ ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا، بلکہ نظر کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد محبت ہے، اور محبت کے بعد جو باقی مراحل اور وہ معاملہ اور ہے، مگر نظر آپ کو ملے گی کہاں؟ وہ بزرگوں کی بارگاہ، وہ بزرگوں کی بارگاہ ہے۔ شاعر کہتا ہے جو نظر نظر کو نواز دے، کہیے سبحان اللہ، جو نظر نظر کو نواز دے، مجھے اس نظر کی تلاش ہے، جو نظر نظر کو نواز دے، جو نظر نظر کو نواز دے۔ اور اسی نظر سے بات سمجھ میں آئی، صاحب خانہ منظر ہے، صاحب خانہ منظور ہے، یہ نظر ہی کی تو برکت ہے۔ جو منظور و نظر نے اپنی نظر کو جلا بخشنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو طہارت بخشنے کے لیے خانوادہ افضلیہ اور خانوادہ مجیبیہ حافظیہ کہ سجادہ نشین کو جلوہ افروز فرمائے، اور ہم اور آپ بھی ان کے دیدار سے مصرف ہو رہے ہیں۔ تو نظر کی بہت بڑی ضرورت ہے، جب تک نظر نہیں ملے گی تو آپ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہیں، اور صاحب محبت نہیں ہو سکتے ہیں۔ محبت جب ہو جائے گی تب ایمان آپ کو نصیب ہوگا، مگر نظر میں آپ کو اس نظر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو سر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ وہ دل کی نظر ہے۔ اللہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں زیارت کے غرض سے حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے حضرت سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کتنے پائے کے بزرگ تھے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنے پائے کے وہ بزرگ تھے کہ جن پر نظر پڑ جائے وہ صاحب ایمان، صاحب ہدایت ہو جاتا۔ جو ہی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن پر بایزید کی نظر پڑ جائے وہ صاحب ہدایت ہو جاتا، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا۔ اس پر محمود غزنوی کہتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل تھے، حضور کی نظر پڑی مگر وہ صاحب ایمان، صاحب ہدایت کیوں نہ ہوا؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے یعنی ابو جہل نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتھے کی نظر سے دیکھا تھا، ماتھے کی نظر سے دیکھا تھا، دل کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور قرآن نے اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے
तराहुम यंजुरूना इलैका, ए महबूब वो लोग आपको देखते हैं। तराहुम यंजुरूना इलैका, वो लोग आपको देखते हैं। वहुम ला युबसिरून, हालांकि वो नहीं देखते। ए महबूब आप उन्हें देखें, वो आपको देखते हैं। वहुम ला युबसिरून, हालांकि वो नहीं देखते हैं। हुजूर की नजर पड़ रही है, उसकी नजर हुजूर पर पड़ रही है, मगर माथे की निगाहों से उन लोगों की नजर पड़ रही है, दिल की नजर से नहीं, बल्कि ज़हनो फिक्र में ये बैठा हुआ है। ये तो हज़रत अब्दुल्लाह का बेटा है, हज़रत अबू तालिब का यतीम भतीजा है। इस नजरिए से उसने देखा है, इसलिए ईमान से वो महरूम है। जो दिल की नजर से देखता है तो साहिब हिदायत वो भी हो जाता, वो शकावत से सआदत की तरफ चल जाता, वो गुमराही से हिदायत की तरफ चल जाता। उसने उस नजरिए से नहीं देखा, बल्कि हज़रत अबू तालिब के भतीजे की नजर से देखा, हज़रत अब्दुल्लाह के बेटे की नजर से देखा। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर से देखता तो वो साहिब ईमान हो जाता। तो नजर बहुत बड़ी दौलत है, नजर बहुत बड़ी दौलत है। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बायजीद को जिस किसी ने देखा, अकीदत से देखा, तो वह हिदायत याफ्ता हो गया। तो हम और आपको अपनी अकीदत को मजबूती से थामे रखना चाहिए। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी है उसके लिए जिसने मुझे देखा। ये कौन फरमा रहे? सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खुशखबरी है उसके लिए जिसने मुझे देखा, और खुशखबरी उसके लिए भी है जिसने मेरे देखने वाले को देखा, और खुशखबरी उसके लिए है जिसने उसके देखने वाले को देखा। तो ये सिलसिला देखने वाले का जब चलेगा तो आप खानकाहे अफजलिया में पहुंच जाएंगे, खानकाहे हाफजिया में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये साहिब बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं इनके भी तो पीर हैं, इन्होंने अपने पीर को देखा और उन्होंने भी तो अपने पीर को देखा। ये सिलसिला कहां पहुंच जाएगा? ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंच जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज के भी तो पीर मुर्शिद है, उन्होंने भी तो अपने पीर को देखा होगा, तभी तो वो ख्वाजा गरीब नवाज हुए, उनके भी तो पीर होंगे। ये सिलसिला पहुंच करके गौसे पाक की बारगाह में पहुंच जाएगा, और उनके भी तो पीर मुर्शिद थे। ये सिलसिला पहुंचता हुआ हसनैन करीमैन से पहुंचता हुआ हज़रत अली हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो नजरिए की जरूरत है, नजरिया आप मजबूत रखेंगे तो सारा भेद खुल जाएगा। ये नजर ही का कमाल है। नजर आपकी दुरुस्त होगी तो आपको सब कुछ नजर आएगा। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, देखत देखत ऐसा न देख मिट जाए दूरी रह जाए, देखत देखत इतना देख मिट जाए धोखा रह जाए। तो आपने कलमा तो पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर ये पढ़ लेने से आपको सूरत ईमान का हुसूल होगा। मगर जब आप बुजुर्गों की बारगाह में आएंगे तब जाके हकीकत ईमान हासिल होगा। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मायना समझ। तो कलमा को अगर मुकम्मल करना है, हम तो पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह में पहला हर्फ क्या नजर आता है? ला ही तो नजर आता है। वो ला का भेद कौन बताएगा? जो उस भेद का जानने वाला है। और ला को आप गौर से देखें, वो तलवार की शक्ल में है, आप देखिए तो सही, मगर वो तलवार आप पर चलेगी तो चलाने वाला भी तो चाहिए। वो तलवार चलेगी तो चलाने वाला चाहिए। इसीलिए तो हम निस्बत में आए हैं, इसीलिए तो हम दामन में आए हैं, इसीलिए तो उनकी अकीदत में आए हैं। ला का भेद और ला का तलवार चलाने वाला है, मगर हम और आपको भी तो तैयार होना होगा, हम और आपको भी तो तैयार होना होगा। और जिसने चलाया और जिस पर चला, तो शायर कहता है, और वो कोई और नहीं, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वही है तेरे जमाने का इमाम पर हक, वही इमाम है आपका, वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, और दे के एहसासे ज़िया तेरा लहू गरमा दे, दे के एहसासे ज़िया तेरा लहू गरमा दे। गौसे पाक की बारगाह में वो छोड़ गया था, मगर एहसासे ज़िया दिलवाया कि तुमने जो खताएं लफ्जिशें की है वो चोर चोरी के निस्बत से किया, और बुजुर्ग की ऐसी नजर पड़ी गौसे पाक की, वो वली बन के निकला, वली बन के निकला। तो हम चोरों को भी एक वली की जरूरत है,
ہم چوروں کی بھی ایک ولی کی ضرورت ہے، جن کی نظر پڑے گی تو ہم اور آپ کی بھی قسمت سنور جائے گی۔ دے کے احساس دیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ علامہ اقبال کہہ چکے ہیں، دے کے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، تو آپ کو تلوار کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ہم اور آپ کو بھی تیار ہونا ہوگا۔ لہذا یہ نظر بہت بڑی دولت ہے، نظر ہم اور آپ کو حاصل کرنی چاہیے حضور کی بارگاہ میں۔ تو حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس نے دیکھنے والے نے دیکھا، اس کے دیکھنے والے نے دیکھا۔ پھر آپ نیچے اتریں گے تو یہاں جب پہنچیں گے تو انہوں نے اپنے پیر کو دیکھا، پھر انہوں نے اپنے پیر کو دیکھا، پھر آپ حضور تک پہنچ جائیں گے۔ اور اس نظریے کے ساتھ جب آپ مصلی میں کھڑے ہوں گے تو واقعی آپ کی نماز الصلاۃ معراج المومنین ہو جائے گی، نماز مومنوں کی معراج ہو جائے گی۔ کیونکہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے، آپ پانی پیتے ہیں نماز کے باہر، وہ جائز ہے، مگر نماز کے اندر جائز ہے کیا؟ نہیں۔ کھانا آپ باہر کھاتے ہیں، نماز کے اندر کھانا کھانا ہے، جائز نہیں۔ تو پتا چلا وہ تمام تر جائز چیزیں جو آپ کرتے ہیں نماز کے اندر آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، وہ تمام حلال جو ہے وہ حلال ہو، وہ حلال جو تھا وہ حرام ہو گیا۔ نہ آپ کو کھانا ہے، نہ آپ کو پینا ہے، نہ آپ کو چلنا ہے، نہ آپ کو سونا ہے۔ پتا چلا عبد الکریم اگر نماز میں ہے تو عبد الکریم نہیں ہے۔ اگر عبد الکریم ہوتا تو کھاتا بھی، سلام کا جواب بھی دیتا، اٹھتا بھی، چلتا بھی، مگر اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اپنے حضور کو لیتے ہوئے، سرکار کو لیتے ہوئے نماز میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اب وہ نہیں سرکار ہے، اب وہ نہیں سرکار ہے، مگر سرکار کے بھی تو سرکار ہے، وہ سرکار موجود ہے، اور سرکار کے بھی سرکار موجود ہے، وہ موجود ہے، اور سرکار کے بھی سرکار موجود ہے۔ تو وہ کہاں پہنچ گیا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو حضور موجود ہے، مگر نظر چاہیے۔ دیکھت دیکھت ایسن دیکھ مٹ جائے دوئی رہ جائے، اور کسی اور شاعر نے اسی شعر کو کہا ہے، دیکھت دیکھت اتنا دیکھ مٹ جائے دھوکا رہ جائے ایک۔ آپ اس پھیر میں نہ پڑے کہ وہ بیٹھے ہیں، بلکہ وہ بیٹھے ہیں۔ بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور عقل مند وہ عقل مند نہیں جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ہمارے